السلام علیکم. آپ دیکھیں خبر میں محمد مالک. سیاست میں سب سے امپورٹنٹ بات ہوتی ہے کلیئرٹی، پلان کی کلیئرٹی، بیانیے کی کلیئرٹی. اس وقت اس وقت کیا کہنے حریف کہہ لیں. ایک طرف گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ کو ایک سائڈ پہ گنا جاتا ہے، ایک طرف پی ٹی آئی کو گنا جاتا ہے. پچھلے 3-4 دنوں میں بہت زیادہ چینجز آئی ہیں. جب فیلڈ مارشل بنایا گیا چیف آف دی آرمی اسٹاف کو، تو آپ کو یاد ہے علیمہ بی بی نے ایک بڑا سخت بیان دیا. سب نے کہا کہ چلیں شاید علیمہ بی بی نے دیا ہے تو خان صاحب نے تو نہیں کہا. اگلے دن جب ٹویٹ آیا جس کو اب ایکس کی پوسٹ آئی، اس میں 101 ویسے ہی وہ تمام باتیں خان صاحب سے آ گئی. اور میری اطلاع یہ ہے کہ جب خان صاحب نے اس چیز کو سیمنٹ کیا، اسی بیانیے کو، تو پھر جہاں پہ یہ بات سنانا چاہ رہے تھے وہاں پہ تھنگز وینٹ ٹوٹلی ساؤتھ، اور یہ فیصلہ ہو گیا کہ بالکل کوئی بھی اب امکان نہیں ہے. بہت زیادہ پرسنلائز ہو گیا. پھر ایک دوسرا بیان آتا ہے. آج کل انہوں نے جب کہا کہ یہ یزیدی ہیں، سب کچھ ہیں اور بالکل بات نہیں ہوگی، لیکن آج گیو اینڈ ٹیک کا بیان آ گیا. اب انہی سے بات کرنی ہے، اسی پہ پریشر بڑھ رہا ہے. پھر 1 سٹیپ فارورڈ 2 سٹیپ بیکورڈز. پہلے تو اس پہ ذرا دیکھ لیں کہ پہلے کیا بیان آیا علیمہ بی بی کا جب انہوں نے فیلڈ مارشل بننے پہ ایک طنز کیا. عمران خان نے پہلے تو کہا کہ ماشاءاللہ عاصم منیر صاحب فیلڈ مارشل بنے، اس سے بہتر تھا وہ بادشاہ سلامت کا ٹائٹل ہی لے لیتے، کیونکہ اگر ٹائٹل ہی اپنے آپ کو دینا ہے تو بادشاہ سلامت بہتر رہتا. فیلڈ مارشل کی جگہ بادشاہ بن جاتے، کیونکہ اگر جنگل کا قانون ہوتا ہے تو بادشاہ بہتر رہتا اگر اپنے آپ کو بادشاہ ہی کہلوا دیتے. پھر کل علیمہ بی بی نے کیا کہا؟ انہوں نے کہہ دیا آج واضح طور پہ اب تیاری کریں پارٹی پورے پاکستان میں میس موومنٹ کی اناؤنسمنٹ کرنے لگا ہوں. سب پہ میں نے بڑی گہری نظر رکھی ہوئی ہے، میں سب کو دیکھ رہا ہوں. اگر کوئی بھی ورکرز اور میرے نظریے کے ساتھ نہیں ہے تو آئندہ اس پارٹی میں ان کی جگہ نہیں ہے. وہ بھی لوگ جو وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں ان کی کوئی پارٹی میں جگہ نہیں ہے. وقت آ گیا کہ وہ اپنا فیصلہ کر لیں. اب مجھے یہ قبول نہیں ہے. ہم نے ان کو بتایا کہ یہاں روز ایک ایک وی لاگ ایک نکلتا ہے. وی لاگرز تو 40 ہی پہ رہے ہیں. خوشخبری آنے لگی ہے اس سے پہلے 2 ہفتے میں عمران خان نکل رہے ہیں. رات کے 12 بجے کوئی ملنے چلا گیا. امریکن آ گئے ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا ٹیمپریچر نہ بڑھے، آپ امید میں بیٹھے رہیں کہ عمران خان نکل رہے ہیں. انہوں نے آج آپ کو واضح پیغام دے دیا کہ جو مرضی کر لیں، میں نہیں جھکوں گا. کل تھا نتھنگ ڈوئنگ، اب جو ہوگا دیکھی جائے گی. آج کیا بات کی وہ بھی سن لیں. آپ ہمارے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں، یقین کریں. آپ بتائیں، گیو اینڈ ٹیک کرنا چاہتے ہیں، ہمیں بتا دیں عمران کیا گیو کرے اور آپ کو کیا چاہیے. ہم آپ کو یقین سے کہتے ہیں جو ایمانداری سے جو چیز ہوگی ہم آپ کے ساتھ بات چیت کریں گے، لیکن آپ سامنے آ کے بات کریں. ہم پیٹھ کے پیچھے نہیں کریں گے، پیچھے سے کام نہ کریں. آئیں، ہم بھی سامنے بیٹھے ہیں. ہم بہنیں یہاں بیٹھتی ہیں، آپ آ کے بتائیں. بات کرنی ہے، ہم عورتیں بیٹھ جاتی ہیں آپ کے ساتھ، ہم تیار ہیں، لیکن سامنے آ کے بات کریں، پیچھے سے یہ چیزیں نہ کریں. آپ ہمارے سے نہ ڈریں، ہمارے ساتھ آ کے بیٹھیں، ہمارے ساتھ بات کریں. ایک دفعہ ہمیں آج تک 2 سال میں یہ نہیں پتا چلا آپ کو ہمارے بھائی سے چاہیے کیا ہے. گیو اینڈ ٹیک کرنا چاہتے ہیں، ہمیں بتا دیں عمران کیا گیو کرے اور آپ کو کیا چاہیے. گیو اینڈ ٹیک کی بات کریں، لیٹس سی کیا بات ہو سکتی ہے. سب نے کہا کہ شاید اولیو برانچ کوئی آ رہی ہے اور شاید عمران خان صاحب مائل ہو گئے ہیں بات چیت پہ. مگر ان کے ساتھ ہی علی امین گنڈا پور صاحب کھڑے تھے. انہوں نے ساتھ ہی تلوار نکال لی اور سن لیں انہوں نے کیا کہا. ہمارا یہ بھی ایمان ہے کہ آخر میں جیت حق و سچ کی ہوتی ہے اور انشاءاللہ وہ ہوگی. بہتر ہے کہ ہار مان لیں، اپنی غلطی مان لیں، اپنی غلطی مان کے اس کو ٹھیک کر لیں. قوم سے معافی مانگ لیں اور اپنی غلطی کو مان کر ٹھیک کر لیں، بجائے مزید تشدد کا کام ہے وہ کام کریں. جنگ لڑیں. اب جنگ ہوئی ہے، جنگ میں کامیابی اگر ہوئی ہے ویل ڈن، لیکن آپ کا کام وہ جنگ لڑنا ہے. آپ کا کام یہ نہیں ہے جو آپ کر رہے ہیں. جن کا ووٹ چوری ہوا ہے ان کو مار کے تم ان کی اولاد دبانا چاہتے ہو. یہ نظام اس طرح نہیں چلنے والا. صرف یہی بات نہیں رکی. جب ان سے ایک سوال ہوا کل ہمارے پروگرام میں، رانا ثناء اللہ صاحب نے کچھ سخت باتیں کی. انہوں نے کہا کہ ان میں ستو نہیں ہے، یہ نہیں نکال سکتے تحریک، اور اگر یہ سی پیک روٹ بند کریں گے، باقی چیزیں کریں گے تو پھر ہم ان سے نبٹیں گے. اس کے جواب میں اور بھی سخت بیان آیا گنڈا پور صاحب کا، اور انہوں نے کیا کہا ذرا وہ بھی سن لیجئے.
رانا ثناءاللہ صاحب نے کہا ہے کہ جو 26 نومبر کو ان کی پوزیشن چلی گئی اب یہ احتجاج کے قابل نہیں رہے، اور اگر یہ دوبارہ آئیں گے تو اس سے بھی زیادہ نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. میں نے ایک تقریر کی تھی اسمبلی کے فلور کے اوپر، آپ نے سنی ہوگی کہ اگر پھر گولیاں مارنے کا پروگرام ہے اور ہم نے دیکھ لیا ہے گولیاں ماری ہیں آپ نے، اگلی دفعہ ہم بھی اسلحے لے کے آئیں گے. تو بس اس طرح کی تڑیاں، اس لیے رانا ثناءاللہ نام ہے. رانا ثناءاللہ تو بیٹھا ہوتا ہے گھر میں، ہمارے سے ہوتے ہیں پرائے بچے اور بچیاں، ہمارے پہ ہوتی ہے ذمہ داری. رانا ثناءاللہ کو میں یہ کہوں گا، کسی کو بھی میں سے یہ کہتا ہوں کہ تم یہ ہمارے اوپر فوج اور یہ پولیس اور حکومت نہ لاؤ، فورسز کو نہ لاؤ. تم جگہ بتا دو، وہاں تم آ جاؤ، تم بھی اپنی فیملی لے آؤ، تم بھی اپنے بچے لے آؤ، تم بھی اپنے ورکر لے آؤ. پھر ہم بتائیں گے کہ بہادر کون ہے، اسلحہ کس کے پاس کتنا ہے، کون اسلحے کے زور پہ کتنا بہادر ثابت ہوتا ہے. اب یہاں پہ گولیاں چلنے کی بات ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن اتنی دیر میں ابھی جو گیو اینڈ ٹیک کی بات ہوئی اس کو ساتھ ہی گورنمنٹ نے اڑا کے باہر پھینک دیا. عرفان صدیقی صاحب کا اس پہ لیٹسٹ ایکشن سن لیجیے. عرفان صدیقی اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ وہ جب بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو نواز شریف صاحب نے بھی اوکے کیا ہوا اس بات کو. ذرا وہ سن لیں انہوں نے کیا جواب دیا. یہ کہنا کہ لو اور دو تو پہلے واضح کریں جی، ہم تو دے سکتے ہیں، ہم آپ کو ریلیف دے سکتے ہیں، ہم آپ کو بنیگالہ بھیج سکتے ہیں، ہم آپ کے کیسز واپس لے سکتے ہیں، آپ کی رہائی کا اہتمام کر سکتے ہیں، 20 چیزیں شاید ہم کر سکتے ہیں. آپ کیا کریں گے؟ یہ سچویشن ہے. وہ کہتے ہیں گیو اینڈ ٹیک میں گیو اینڈ ٹیک ہے کیا. وہ کہتے ہیں عدالتوں میں جائیں، سب کچھ کریں. ایک طرف سے آلو برانچ آتی ہے، دوسری طرف سے گولیاں چلانے کی بات آتی ہے. اور جب ہم بات کرتے ہیں ان کے حلیفوں سے تو وہاں پہ بات ہم سنتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی اگر پی ٹی آئی نے لیڈ کی موومنٹ تو آگے نہیں چلے گی. اور چودھری فواد انہوں نے بھی آج ایک ٹویٹ کیا، اپنا یہ پوسٹ کیا ہے، ٹویٹ کی عادت پڑی ہے کہنے کی. وہ کہتے ہیں میری نظر میں تحریک سے پہلے اپوزیشن الائنس بننا ضروری تھا اور حکمت عملی ہونی چاہیے. ساتھ ہی وہ کہتے ہیں کہ روز روز مذاکرات کی بات نہیں کرنی چاہیے جب تک سیاسی اسٹریٹجی کلیئر نہ ہو. کہاں کھڑے ہوئے ہیں اور گورنمنٹ کہاں پہ اس کو کتنا سیریسلی لے رہی ہے. اور سب سے بڑی بات، جب عمران خان ایکسٹریم پاورفل تھے تو سارے لوگ کہتے ہیں کہ، اور ان کو کہا کہ آپ اپوزیشن سے بات کریں، ماحول ٹھنڈا کریں، انہوں نے نہیں کی. آج وہی سچویشن پہ گورنمنٹ یہ کھڑی ہوئی، یہ بھی اتنی طاقتور ہے. کیا یہ بھی وہی غلطی کرنے جا رہی ہے کہ یہ بھی طاقت کے نشے میں بات نہیں کرنا چاہتے کہ ونر ٹیکس اٹ آل، لیکن ہوتا ہی ہے دین ایوری بڈی لوزز آلسو. ان تمام چیزوں میں بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہوا بلال کیانی صاحب نے، منسٹر آف اسٹیٹ فار ریلویز اور اسسٹنٹ سیکرٹری جنرل ہیں پی ایم ایل این کے. بہت شکریہ بلال آپ کا. بیرسٹر علی ظفر صاحب ہمارے ساتھ ہیں، سینٹ میں پارلیمنٹری لیڈر بھی ہیں پی ٹی آئی کے. دونوں کا بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. بیرسٹر علی آپ سے شروع کرتے ہیں. پہلے تو یہ بتائیں یار، آپ لڑ رہے ہیں، صلح کر رہے ہیں، کر کیا رہے ہیں؟ علیمہ بی بی گیو اینڈ ٹیک کی بات بھی کرتی ہیں. کل تک یہ یزیدیت کے علم بردار تھے سارے، آج آپ کہتے ہیں گیو اینڈ ٹیک کریں. چاہتے کیا ہیں؟ آپ کو ہی پتا ہے سارے کیا چاہتے ہیں. عمران خان صاحب سے، عمران خان کو ہی پتا ہے کہ وہ ان سے کیا چاہتے ہیں. آپ ایجیٹیشن پہ جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے؟ بڑی مکسڈ، 1 اسٹیپ فارورڈ 2 اسٹیپ بیکورڈز کی ہمیں پالیٹکس سمجھ نہیں آ رہی. جی میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں، کیونکہ کل میری ملاقات ہوئی اور بڑی لانگ ڈسکشن ہوئی، بڑی لمبی چوڑی ڈسکشن ہوئی ان سارے معاملات پہ. تو اس کی میں آپ کو سمری پیش کرتا ہوں جو عمران خان صاحب نے کہا، اور وہی پالیسی ہے پارٹی کی، وہی میں نے جا کے ساری ہماری کمیٹیز کو بھی بتائی اور اس پہ عمل درآمد بھی شروع ہو گیا ہے. پہلی بات تو پہلی 2 باتیں تو وہی ہیں جو پہلے بھی کرتے رہے، اور تیسری بات ایک نئی ہے. پہلی بات انہوں نے یہ کہی کہ جو حکومت ہے اس کے ساتھ ہم بات نہیں کریں گے. وجہ اس کی بڑی سمپل ہے. ایک وجہ یہ ہے کہ حکومت نہیں چاہے گی کبھی بھی کہ کسی قسم کا ایسے مسئلہ ہو کہ عمران خان صاحب باہر آ جائیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب باہر آئیں گے تو حکومت بڑی جلد چلی جائے گی. دوسری، ان کے پاس اختیار بھی نہیں. وہ خود مانتی ہے حکومت کہ ہمارے پاس اس قسم کے معاملات پہ گفتگو کرنے کی اختیار ہی نہیں ہے. اس لیے عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ ان کے ساتھ، حکومت کے ساتھ کوئی کسی قسم کی بات چیت نہیں کرنی. دوسری بات انہوں نے دوبارہ دہرائی اور انہوں نے کہا کہ میرے دروازے کھلے ہیں، اگر اسٹیبلشمنٹ میرے سے ڈائریکٹلی بات کرنا چاہے، کسی اور کے تھرو نہیں، میرے ساتھ ڈائریکٹلی بات کرنا چاہے، اور وہ بات بھی نیشنل انٹرسٹ کے اوپر ہوگی. وہ بات چیت میرے بارے میں نہیں ہوگی، وہ بات چیت ہوگی یہ جو انڈیا نے دوبارہ اٹیک کرنے کی سوچی ہے، ٹیررزم کی بات ہوگی، پانی کے ایشو پہ بات ہوگی اور اکنامک ایشوز پہ بات ہوگی. لیکن میرے کیسز پہ صرف اتنی بات ہوگی کہ میرے کیسز جلدی لگائے جائیں اور جلدی سنے جائیں، فیصلہ جو بھی عدالت کرے. یہ انہوں نے دوسری بات کی، اور یہ پہلے بھی یہی بات کرتے رہے ہیں. تیسری جو نئی بات کی انہوں نے کل،
اور وہ بڑا کلیئرلی کہا، اور انہوں نے کہا کہ جہاں تک دروازے کی کھلنے کی بات ہے وہ تو کھلے رہیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں اب اپنے پارٹی کو ڈائریکشن، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ سب کو ڈائریکشن دیں کہ آپ نے ایک میس موومنٹ شروع کرنی ہے، آپ نے ایک نیشن وائڈ موومنٹ شروع کرنی ہے، اور اس بار اسٹریٹجی کے ساتھ کرنی ہے، اس کا پورا رد عمل جو ہے وہ بنانا ہے، اور پھر اس کے اوپر بھرپور طریقے سے عمل درآمد کرنا ہے۔ تو یہ ان کی اسٹریٹجی تھی، اس لیے میرے خیال ہے اسٹریٹجی میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے۔ مختلف طریقے سے لوگ مختلف چیزیں بیان کرتے ہیں، لیکن میں نے جس طرح آپ کو بتایا یہ اب ایک پالیسی ہے جس میں کنفیوژن نہیں ہے۔ تو ہاں اگر کوئی آپ کو پھر اس میں مجھے یہ بتائیے، اگر ایک ڈائلاگ دوسرا ہے، آپ نے کہا حکومت کے پاس اختیار نہیں ہے، پرائم منسٹر آن دا فلور آف دا ہاؤس آپ کو دعوت دے چکے ہیں بات چیت کی کہ جی بات کریں، ہم کرتے ہیں آپ سے، اور آپ کو کرنی پڑے گی۔ پھر گیو اینڈ ٹیک کی کیا بات ہو رہی ہے؟ واٹ ڈو یو ہیو ٹو گیو؟ آپ کے پاس کیا ہے؟ جس طرح وہ عرفان صدیقی صاحب نے کہا ہم تو بہت کچھ ان کو دے سکتے ہیں، ان کے پاس دینے کے لیے ہے کیا؟ تو واٹ از اٹ، آپ واٹ ڈو یو برنگ ٹو دا ٹیبل؟ جو ہم ٹیبل پہ لاتے ہیں، نمبر ون ہم نے دکھایا بھی تھا، اس کا ایک طرح سے ڈیمونسٹریشن بھی کی تھی جب مودی نے یہ دہشت گردی والا حملہ کیا تھا، اور وہ ہے اتحاد۔ سو ہم ایک یونٹی دکھا سکتے ہیں سیاست میں بھی۔ نمبر دو، میرا خیال ہے سب سے اہم چیز، عمران خان صاحب کی جو آواز ہے وہ 95% قوم کی آواز ہے۔ جتنا پاکستانی باہر ہے میرا خیال ہے 100% ان کی آواز ہے۔ وہ جب آواز اٹھے گی اور وہ اسٹریٹجی ساتھ ملے گی تو ہم مودی کا بھی، اور ہم ٹیررزم دہشت گردی کا بھی، اور یہ اکنامک کرائسس کا بھی۔ لیکن علی صاحب یہ بتائیں، اگر بات اتحاد کی ہے، آپ کی پارٹی نے تو اس بریفنگ کا بھی بائیکاٹ کر دیا تھا جو وار کے اوپر بریفنگ ہوئی تھی، اس میں آپ کی پارٹی نہیں گئی تھی، تو اس پہ بھی کافی لیدے ہوئی کہ کم از کم اس موقع پہ آنا چاہیے تھا۔ جس طرح عمران خان پہ بہت رگڑا لگا تھا جب وہ سیکیورٹی بریفنگ میں نہیں گئے تھے، جو خود ہی بلائی تھی جنرل باجوہ کے زمانے میں، تو سب نے کہا کہ یہ ایک نیشنل ایشو تھا، پرائم منسٹر کو آنا چاہیے تھا۔ آج تک آپ لوگوں کو اس پہ تلا جاتا ہے، اس باری بھی آپ اس بریفنگ میں بھی نہیں گئے، تو پھر وہ دوسری سائڈ کہتی ہے کہ ان کی کنٹریبیوشن تھی کیا؟ جب بریفنگ ہوئی، ساری بات چیت ہونی تھی، اس میں بھی یہ لوگ نہیں آئے، تو ہم نے تو ان کے بغیر جنگ بھی جیت لی ہے، ہم ان کے بغیر، وہ عرفان صدیقی صاحب نے کہا ہم فارم 47 والے ہیں، ہم نے اکانومی بھی بہتر کر لی ہے، ہم فارم 47 والوں نے جنگ بھی جیت لی ہے، ہم نے تو فورن ملک ہمارے ساتھ دوبارہ کھڑے ہو گئے ہیں، تو پھر ہمیں تو ان فارم 45 والوں کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اس لیے آپ سے پوچھ رہا تھا کہ واٹ ڈو یو برنگ، بیکاز جن لوگوں سے آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں، پچھلے 48 گھنٹے میں پہلے آپ نے ان کو یزیدیت کا الزام بھی لگا دیا، یزید ہیں سارے، آپ لوگوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ ایک وار وننگ جنرل کو آپ نے کیوں بنا دیا، پھر جنگل کا بادشاہ بن جائے اپنے آپ کو، آپ نے اتنا پرسنلائز کر دیا۔ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہیومنز ڈیل ود ہیومنز، تو جن سے آپ نے بات کرنی ہے ان کو آپ اتنی پرسنلائز کر دی ہوئی، تو پھر آپ سے بات وہ کیوں کریں گے جب کوئی اور پریشر بھی نہیں ہے؟ دیکھیں اتنی تو حقیقت ہے کہ ابھی کوئی بات چیت نہیں ہو رہی، بڑے ریومرز، بڑی ہوائیں تھیں اور خبریں تھیں کہ شاید عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی ملا ہے، رات کو ملا، صبح ملا، اور بات چیت کوئی ہو رہی ہے، یا کسی مختلف کوارٹر سے انفارمیشن آ رہی تھی کہ کوئی نہ کوئی آگے پروگریس ہو رہا ہے۔ لیکن جب میں نے کل پوچھا ان سے تو بڑا واضح طور پر انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو یہاں تک تو بات درست ہے کہ کسی قسم کی ابھی یہ کسی فورم پہ بھی کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی، نہ ہوگی، نہ ہونے جا رہی ہے، نہ کوئی اس کا انٹینشن نظر آ رہا ہے فی الحال۔ اسی لیے اب ہماری کنسنٹریشن جو ہے وہ اس موومنٹ، نیشنل موومنٹ۔ ابھی میں اس پہ آتا ہوں، لیٹ می گیٹ بلال ان دا ڈسکشن، بیکاز آپ کی موومنٹ کا محور کے پی ہے، وہاں سے چل رہے ہیں، وہاں بھی بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ہے۔ ہٹا دیا ان کو گڈھاپور صاحب کو صدارت سے کے پی کی، اور ان کے جو آرچ رائیول تھے جنید اکبر ان کو بنا دیا۔ اب جب میں پارٹی والوں سے بات کرتا ہوں تو جنید اکبر نے ساری ذمہ داری تحریک کی ڈال دی سی ایم پہ، وہ قیادت کریں گے، وہ کہتا نہیں یہ پریزیڈنٹ کا کام ہے۔ تو جو آپ کا پاور بیس ہے وہاں پہ اتنے رفٹس ہیں، باقی ملک تو چھوڑیں، پنجاب میں تو جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے وہ تو ان کی سرکار دبا کے آپ کو رگڑا دے رہی ہے نا، وہ اضافہ ہی ہوگا، کمی تو نہیں ہوگی۔ لیکن جو آپ کا نیوکلیس ہے پاور کا، اس کے اندر ہی اتنی بڑی سپلٹس چل رہی ہیں، اس لیے بڑے سوالیہ نشان اٹھتے ہیں کہ ہاؤ ول یو برنگ اٹ، وہ کیسے تحریک بنے گی، اور گورنمنٹ آپ کو بالکل سیریسلی نہیں لے رہی۔
یہ بھی سوال ہیں، اور بھی بہت سارے سوالات اٹھے ہیں، اور اسی لیے عمران خان صاحب نے انسٹرکشنز دی ہیں کہ اب یہ سارے مسائل کو دیکھتے ہوئے آپ ایک یونائٹڈ اسٹریٹجی بنائیں، اور ہم نے اس پہ کل سے کام شروع کر دیا ہے، اور آپ کو رزلٹ نظر بھی آنا شروع ہو گیا ہے. ہم نے تاریخ بھی جب ہم نے مانگی اور نہیں دی گئی، ہم نے 2 بار احتجاج کیا، پرامن احتجاج کیا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے کیا، اور ہمیں ایک تاریخ اب دے دی کیس کی. تو یہ ایک موومنٹ کی اسٹریٹجی بنا کے اس بار ہم نے آگے بڑھنا ہے، اور یہ جتنی مشکلات ہیں، جتنے آپ سوالات اٹھا رہے ہیں، ان سب کا جواب دیکھ کے، سمجھ کے، اور باقاعدہ انسٹرکشنز لے کے، اسٹریٹجائز کر کے یونائٹڈ آگے جانا ہے. اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ اچھا بات ہے کہ ہمیں یہ ساری چیزیں پتہ ہیں، اور یہ ایشوز آتے بھی رہے ہیں، اور شاید مزید آتے بھی رہے، لیکن ہم نے ان کو دیکھ کے اور سمجھ کے آگے چلنا ہے. بلال صاحب، آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ اس وقت آپ کی پانچوں گھی میں آپ سکون سے بیٹھے ہوئے، آپ کی رئیس جو آپ کا 1 پیج چل رہا ہے، ان کا بھی ایک زمانے میں 1 پیج چلتا تھا بڑا زبردست، آپ کے 1 پیج کو یہ اور پکا کرتے رہتے ہیں، یہ خود ہی پرسنلائز کر کے ٹیکس کرتے ہیں. سو دے میک شور کہ اسٹیبلشمنٹ ان سے بات نہیں کرتی، بیکاز یہ خود ہی روز اس کو اتنا بڑھا دیتے ہیں. آپ کو بھی بڑا سوٹ کرتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات نہیں کرتی، ٹھیک ہے اپنی لڑائی لڑتے رہیں، ہم سکون سے اپنا کام کرتے رہیں. لیکن ایک ایروگنس آف پاور بھی آ جاتی ہے. جب خان صاحب بھی ایک زمانہ تھا بہت مضبوط تھے، وہ کسی سے بات نہیں کرتے، تو ان کو دوست کہتے تھے کہ یہ وقت ہے کہ آپ پوزیشن آف اسٹرینتھ سے بات کریں، اینڈ یو کین گیٹ اے گڈ ڈیل کوئی بری چیز نہیں ہے، ملک کے لیے اچھی ہوتی ہے. آپ لوگ بھی کیا بہت زیادہ گھوڑے پہ نہیں چڑھ گئے کہ ٹھیک ہے یار اس وقت پارٹی بھی تتر بتر ہوئی ہوئی ہے، عمران خان اندر ہے، کیسز چل رہے ہیں، سویلینز کے کیسز بھی اب ملٹری کورٹس میں چلیں گے، اور ہائی کورٹ میں بھی انہوں نے کہہ دیا کہ 2025 میں تو اپیل لگ ہی نہیں سکتی. سو آپ کے پاس 1.5 سال آپ کو نظر آتا ہے سکون سے، اس کے بعد دیکھیں گے کرنا ہے کہ نہیں کرنا. کیا آپ وہی غلطی آپ نہیں دہرا رہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مالک صاحب بہت شکریہ جی اپنے شو میں دعوت دینے کا. مالک صاحب بات یہ کہ اب ہماری جماعت دیگر دفعہ حکومتوں میں آ چکی ہے، اور ہمیشہ ایک عارضی اور عرق ریزی کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں. جی آپ ایک موازنہ کر لیں، آپ نے خود بالا کوٹ حملے کا ذکر کیا، تو ہم نے تو اس حکومت کے دوران بھی کہا کہ آپ اپوزیشن ہیں، آپ فلسطین کی اے پی سی پر آئیں، آپ نہیں آئے. ہم نے کہا کہ جعفر ایکسپریس کے حملے کے بعد آپ سیکیورٹی بریفنگ، ان کو امرا سیکیورٹی بریفنگ پارلیمنٹ کے فلور پہ ہو رہی، نیشنل اسمبلی کے فلور پہ ہو رہی ہے، آپ آئیں، آپ نہیں آئے. ہم نے ابھی اس پہلگام واقعے کے بعد جو ایک سیکیورٹی بریفنگ ہوئی، اس پہ ہم نے آپ کو دعوت دی، آپ نہیں آئے. پرائم منسٹر صاحب نے بار بار کہا کہ ہم آپ کا ایک کردار ویلکم کریں گے، انہوں نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ اسپیکر چیمبر میں بیٹھوں گا. ہم نے قومی اسمبلی کے فلور پہ کہا، ہم نے ان کو دعوت دی مذاکرات کے لیے، مذاکرات کی میز سے اٹھ کے یہ گئے. تو دیکھیے یہ ہماری بھی مجبوری نہیں ہے، مگر ایک جمہوری جماعت ہوتے ہوئے آپ کو اپوزیشن تسلیم کرتے ہوئے ہم نے تو یہ اپنا ایک کردار ادا کیا. اب اگر آپ وہ نہیں ادا کرنا چاہتے، کوئی مجبوراً آپ سے کروا نہیں سکتا، اور آپ اگر ایک اڑ میں رہیں گے تو ہم اپنی جو ذمہ داری ہے حکومت میں ہوتے وہ بھی ہم نے نبھانی ہے، چاہے وہ معاشی ذمہ داریاں ہوں، اور چاہے وہ یہ جو بھارت کی جارحیت تھی اس کا سامنا کرتے ہوئے جو جس طرح کی لیڈرشپ دکھانے کی ضرورت تھی، جو ہماری حکومت نے، ملٹری لیڈرشپ نے ایز اے ٹیم مل کے جو دکھائی، وہ آپ کے سامنے. تو دیکھیے ہم نے یہ اہم ذمہ داریاں تو نبھانی ہیں. اب اس کے اندر اگر آپ ایک کنسٹرکٹیو کردار ادا کریں گے تو ہم ویلکم کریں گے، مگر اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر اس کا انتظار نہیں کیا جا سکتا. تو اس لیے جی دیکھیے ہماری تو کبھی بھی اس طرح کا رویہ نہیں رہا جس طرح کا خان صاحب کا مسلط شدہ وزیر اعظم ہوتے ہوئے رہا تھا. باقی دیکھیے بات یہ ہے، آن اے سلائٹلی لائٹر نوٹ، آپ نے جو انٹرو پہ ویڈیوز چلائیں علیمہ صاحبہ کی، تو سب سے پہلے تو یہ بات طے ہوگی نا جی کہ سارے لیکچرز کے بعد فیملی کے، موروثی سیاست کے، آج علیمہ صاحبہ ہی پی ٹی آئی کی پالیسی سیٹ کر رہی ہیں. جی ایسا ہی ہے نا جی. تو کہاں پہ تھے آج گوہر خان صاحب یا ان کے لیڈر آف دا اپوزیشن یا دیگر اور لوگ یا ان کے تنظیمی لوگ یا سیکرٹری جنرل صاحب؟ ہم تو یہ دیکھ گوہر صاحب کو تو انہوں نے تلا تھا، جو انہوں نے یہ کہتے تھے 5 تاریخ کو باہر نکل آئیں گے. مجھے بتا دیجئے ہمیں جو لیکچر دیے جاتے تھے کہ علیمہ صاحبہ کا کون سا عہدہ ہے جماعت میں. دوسرا، ود آل ڈیو رسپیکٹ ٹو ہر، آج یہ جو آپ نے 3 ان کی ویڈیوز چلائیں جس کی سفر کا آغاز بادشاہت کے تانوں سے، پھر میس موومنٹ پر، اور پھر آ کے بات چیت کر لیں گیو اینڈ ٹیک کی، یہ جو ایک سفر بہت ہی چھوٹی مدت میں طے کیا گیا، اس سے انہوں نے ثابت کی 2 باتیں کہ ایک تو وہ واقعی پی ٹی آئی کی ہیں، اور دوسرا وہ کہ عمران خان صاحب کی بہن ہے. چونکہ یہی ٹریٹس اس جماعت میں بھی رہے ہیں، عمران خان صاحب میں بھی رہے ہیں، آج اوپر کل نیچے، کوئی سمجھ نہیں آتی. Whatever the reasons، میں کہتا ہوں اگر بات چیت کی اوپننگ آتی ہے، isn't it better کہ آپ پوزیشن آف اسٹرینتھ سے کر لیں؟ نہیں دیکھیے بات چیت کی بات نہیں ہے. دیکھیے کوئی، ہم نے تو آپ سے کہا نا، آپ سیاسی عمل میں مذاکرات کی جو ایک میز بنی تھی،
جس پہ ہم نے کہا تھا, ہم اس ٹائم پہ کہتے تھے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ ہو, معاشی چیلنجز ہوں, وہ ایک اچھا فورم بن گیا تھا جہاں پہ اسپیکر صاحب موجود تھے, اس میں دیگر ایشوز پہ بات ہو سکتی تھی. ایک جمہوری عمل لوگوں کو آپ کے شوز پہ آ کے ہم نے کہا کہ آپٹکس اچھی ہیں کہ ایک طرف حکومت اور ایلائز بیٹھے ہوئے, دوسری طرف اپوزیشن بیٹھی ہوئی ہے, اور ایک سنجیدگی سے ایک مہذب طریقے سے بات چیت کا ماحول. مگر اگر آپ بار بار میز سے اٹھیں گے تو آپ کو کوئی گھسیٹ کے تو نہیں لا سکتے نا جی میز پر. اگر آپ سیکیورٹی بریفنگز پر اٹھیں گے اور آپ کہیں گے کہ دیکھیے ہم نے آ کے بڑا احسان کیا اسمبلی میں آ کے, یہ تو آپ کی قومی ذمہ داری ہے جب جنگ کا سما ہو. تو دیکھیے آپ کو آنا چاہیے, مگر میں پھر سے کہوں گا جی دیکھیے ہمارا اس میں کوئی اتار چڑھاؤ نہیں ہوتا. آپ اپوزیشن ہیں, آپ کنسٹرکٹیو کردار ادا کریں گے, آپ کی خیبر پختونخوا میں ایک حکومت ہے, آپ ذمہ داری سے کردار ادا کریں گے, ہم بالکل آپ کے ساتھ انگیج کریں گے. ہم تو کبھی بھی اگر گورنمنٹ ان کی, اگر یہ کے پی گورنمنٹ ایک بھرپور رول ادا کرتی ہے ایک پروٹیسٹ کرنے میں اور ساری چیزیں کرنے, جس طرح جنید اکبر صاحب نے کہا, بلکہ میں سنا دیتا ہوں کہ جنید اکبر جو پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے کیا کہا کہ کیسے وہ ہڑتال ہوگی اور سی پیک روٹ بھی بند ہوگا. ذرا سن لیں انہوں نے کیا کہا. جس دن ہم انشاءاللہ اگر قیادت نے فیصلہ کیا اور ہم آئیں گے اسلام آباد کی طرف, اسی دن سوابی کے قریب جو لوکل لوگ ہیں وہ سوابی جی ٹی روڈ بند کریں گے, ساؤتھ کے لوگ وہ سی پیک روڈ بند کریں گے. اس طرح گلگت بلتستان کے جو لوگ جو نزدیک لوگ ہیں وہ انشاءاللہ اسلام آباد آئیں گے. انشاءاللہ تعالیٰ کافی بڑی تعداد میں لوگ آئیں گے. وہ کہہ رہے ہیں ہم کٹ آف کر دیں گے, ملک روک دیں گے. سی پیک روٹ بھی, اب سی پیک اب زیادہ سگنیفیکنس ہو گئی ہے آفٹر چائناز رول ان آرمی, یہ ساری ملٹری وکٹری وغیرہ میں سب میں. تو پھر یہ تو گورنمنٹ کی منشا کے بغیر ہو نہیں سکتا کے پی کے. تو اگر کے پی کی گورنمنٹ کے ساری سپرویژن کے نیچے سب کچھ ہوگا تو پھر کیا لوگ, آپ لوگ کیا گورنر آج آن دا ٹیبل ہے, ہو سکتا ہے؟ دیکھیے بات یہ مالک صاحب, ہم تو جی دیکھیے کوئی بھی چیز پریمپٹیولی نہیں کہنی چاہیے, مگر بات یہ کہ آپ کی تو فائنل کال ہو گئی تھی. آپ نے ہر قسم کا حربہ, ہر قسم کی معذرت کے ساتھ بدماشی, آپ نے ریاستی حکومتی اختیارات خیبر پختونخوا کے استعمال کر کے وہ ساری چیزیں کی. اب ہم سمجھ رہے تھے کہ آپ شاید اس سے گریز کریں گے, مگر اگر آپ اس رستے پہ پھر سے جاتے ہیں تو پھر دیکھیے لا اینڈ آرڈر تو انشور کرنا ہے, یہ بار بار نہیں ہو سکتا. آپ سمجھتے ہیں کہ آج بھی ان حالات میں جہاں پہ بھارت نے پاکستان پر ایک بے بنیاد الزام کو جواز بنا کر حملہ کیا اور پاکستان نے اپنا دفاع کیا جنگی طور پر, ڈپلومیٹک سطح پر, میڈیا میں, اور پوری قوم نے کردار اس میں ادا کیا, میڈیا نے کردار ادا کیا. اگر آپ سمجھتے ہیں, اور اس کے بعد جو ایک سیز فائر ہوا ہے, اور اس کے بعد جب ہماری حکومت, ابھی آپ دیکھ رہے ہیں پرائم منسٹر صاحب پہلے ٹرکی میں تھے, پھر ایران میں تھے, آج آذربائیجان پہنچے ہیں, اور الحمدللہ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے سرخرو کیا, اور ہم پھر بھی آج بھی ایک پریکیریس سچویشن ہے, ایک سیز فائر کا سما ہے. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جس ٹائم پر مودی سرکار یہاں پہ پھر سے اس طرح کی احمقانہ باتیں کر رہی ہے, اور آج بھی ہم ریڈی ہیں فار اینی ایونچوالٹی, اور اس سچویشن میں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ مین سٹریم جماعت ہوتے ہوئے یہ کام آپ کو کرنا چاہیے, تو پھر اللہ آپ کا حافظ ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنی انا اور اپنی ذات اور اپنی رہائیوں سے آگے اس موقع پر بھی نہیں سوچ سکتے, تو پھر آپ کے ساتھ کیا بننا. میں اسی پہ علی پہ جواب لیتا ہوں. علی یہ آپ ذرا بتائیے, بڑی امپورٹنٹ بات بلال اس لیے کر رہے ہیں کہ ٹیکنیکلی ہم حالت جنگ میں ہیں, ہماری جنگ ختم نہیں ہوئی, ابھی سیز فائر ہے جو کچھ دن کر کے آگے چلتا ہے. اسی پہ نریندر مودی نے ایک سٹیٹمنٹ دیا جس میں وہ بات, اس نے کال دیا کہ نوجوان, اور ظاہر ہے جب نوجوان, تو اس وقت آپ کا کلیم ہے پاکستان کے سارے نوجوان آپ کے ساتھ ہیں, وہ نوجوانوں کو کہہ رہا ہے کہ آپ آئیں, فارغ کریں سب کو. سن لیں ذرا کیا کہا ہے مودی نے. پاکستان کو آتنک کی بیماری سے مکت کرنے کے لیے پاکستان کے عوام کو آگے آنا ہوگا, پاکستان کے نوجوانوں کو آگے آنا ہوگا. سکھ چین کی زندگی جیو, روٹی کھاؤ, ورنہ میری گولی تو ہے ہی. اب وہ کہہ رہا ہے کہ آپ آئیں, سڑکوں پہ آئیں, سب کچھ کریں, اور وہ ڈائریکٹلی نوجوانوں کی بات کر رہا ہے, سب کچھ کر رہا ہے. اس ٹائم پہ ایک نیشن وائڈ بلاکیٹ اور ایک نیشن وائڈ قومی موومنٹ, آپ پہ کل کو یہ الزام لگے گا کہ نریندر مودی کا ایجنڈا لے کے آپ چل رہے ہیں. پہلے آپ پہ جوئش الزام لگتا تھا, چلیں وہ تو پرانی بات ہوگی. اس ٹائم پہ جب ملک حالت جنگ میں ہے, اٹس اے فیکٹ, وی آر ان اے اسٹیٹ آف وار. مودی ابھی میں آپ کو 4 تقریریں سنا دیتا ہوں, روز وہ تقریر کر کے کہتا ہے کہ میں ابھی ٹریلر چلا ہے, ابھی تو فلم آئے گی, یہ ہوگا سب کچھ. کیسے پھر آپ جسٹیفائی کرتے ہیں اس ٹائمنگ کو, اور خاص طور پہ اب مودی کے اس بیان کے بعد جہاں وہ سیدھا کہہ رہا ہے عوام نکلیں اور سارے نظام کو گرائیں, یہ اب بہت خطرناک گیم نہیں کر رہے؟ میں خیال پہلی بات تو یہ ہے کہ مودی نے جو آپ نے سپیچ سنائی, انہوں نے کوئی نشہ کیا ہوا ہے جس پہ وہ یہ بول رہے ہیں. مجھے
میں نے ان کو اپنی پارلیمنٹ میں بڑے مہذب زبان میں ان کو تانا دیا تھا، اور میں نے کہا تھا کہ بلکہ میں نے جو ہمارے ہندوستان کی قوم ہے اس کو کہا تھا کہ آپ اٹھیں، کیونکہ یہ مودی آپ کو ایسی جگہ پہ لے جا رہا ہے جہاں آپ کو بڑا نقصان ہوگا. آپ اٹھیں اور کوئی ایسا بندہ لے کے آئیں، کوئی ایسا بندہ الیکٹ کریں، اس کو ہٹائیں، ایسے بندے کو لے کے آئیں جو کہ امن جانتا ہو، جو کہ اپنے ہمسایوں کے ساتھ رہنا جانتا ہو، جو کہ انسانی جان کا جس کو کوئی خیال ہو. But we know he's a madman. اگر کل کو تحریک چلتی ہے اور ایک ملک میں let's say میرا سوال یہ ہے کہ اگر آپ سپوزڈلی ایک بہت بڑی تحریک چلا لیتے ہیں، آپ ملک بھی بلاک کر لیتے ہیں، سب کچھ کر لیتے ہیں، کیا آپ مودی کا ہاتھ اور سٹرونگ نہیں کر رہے؟ اس ٹائمنگ کی میں بات کر رہا ہوں، کیا از دس دا رائٹ ٹائم؟ میں اس پہ آپ کو بتاتا ہوں. جب یہ پہلے دن ہی، بلکہ ابھی دھمکیاں آ رہی تھیں، ابھی جنگ شروع بھی نہیں ہوئی تھی، تب میں نے سینٹ کے فلور پہ کہا تھا کہ ہم اپنے پاکستان کمز فرسٹ فار اس، ہم اپنے سارے جو ہمارے پر تشدد ہو رہا ہے، ہمارے پر جو آپ ظلم کر رہے ہیں، ہم اس کو سب کو چھوڑ کے، سیاست کو سائڈ پہ کر کے ہم قوم کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم پاکستان آرمی کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن اب تو کال آ گئی ہے نا، اب تو کال آ گئی ہے، وہ تو پرانی بات ہوگی، اب تو کال آ گئی ہے. نہیں وہ میں آگے بول رہا ہوں. کچھ یہ کہنے کے بعد میں نے کہا تھا کہ اس وقت بہت ضروری ہے، ہم نے اپنی یونٹی دکھائی ہے، اب حکومت کا کام ہے، جو کہ حکومت میں ہے، کہ آپ بھی اگر واقعی یونٹی کے بارے میں سیریس ہیں، آپ جینوئنلی سمجھتے ہیں کہ ہمارا رول ہے، تو پھر آپ ایک اے پی سی بھی بلائیں اور چند گھنٹوں کے لیے عمران خان صاحب کو پیرول پہ ریلیز کریں، اور ان کے ساتھ ان کی آواز جب شامل ہوگی تو یہ گونجے گی پوری دنیا میں. ہم نے کہا آپ اے پی سی بلا کے ان کو چند گھنٹے کے لیے بلا لیں. حکومت نے اس کو اس طرح مسترد کیا، بار بار ہمارے کہنے کے باوجود، کہ انہوں نے یہ اے پی سی نہیں بلائی. تو اس سے صاف ظاہر ہو گیا عوام میں کہ یہ کوئی اتحاد کھیل رہے ہیں. اس میں ان کا اصل جو مقصد ہے وہ یہ حکومت والے کہتے ہیں خان صاحب اپنی بلائی بھی اے پی سی میں نہیں آئے تو ہماری اے پی سی میں کیا فرق پڑتا ہے. یہ لوگوں نے اس پہ کہتے ہیں ماضی کی بات تو ہمیشہ وہ کرتے رہیں گے. ہم جب کچھ فیوچر کی، مستقبل کی بات کرتے ہیں، یہ 10 سال پیچھے چلے جاتے ہیں، لیکن اس وقت یہ بڑی ضروری بات تھی. Let's take Bilal's response on this. بلا لیتے کیا ہو جاتا؟ نہیں مالک صاحب، میری آپ ایک عرض سنیں کہ آپ کیا یہ اب وہ شخص جرائم کے اندر اور کنوکشن کے اندر جیل کے اندر ہے، آپ لوگ کلیم کرتے ہیں کہ آپ لوگ پارلیمنٹ میں ہیں، آپ اپوزیشن ہیں، سینٹ میں، نیشنل اسمبلی میں، آپ کہتے ہیں آپ کی یہاں پر حیثیت ہے، روزانہ آپ سینٹ میں اور قومی اسمبلی میں تقاریر کرتے ہیں، لمبے لمبے لیکچر دیتے ہیں، اور جب جعفر ایکسپریس کے بعد بریفنگ آئے تو آپ کہیں ہم نے نہیں آنا جب تک عمران خان کو باہر نہیں نکالتے. یہ واٹ از دس؟ یہ کوئی آپ احسان نہیں کر رہے کسی پر ان بریفنگز پر آ کر؟ یہ آپ کی ذمہ داری ہے. یا تو کہہ دیں کہ ہم احسان کر رہے ہیں، اور ہم یہ احسان تب کریں گے جب عمران خان کو باہر لیں گے، ایون دو وہ کانوکٹ ہے، ایون دو وہ 9 مئی کے اندر جرائم کے اندر وہ ٹرائی ہو رہا ہے، ایون دو اس نے 190 ملین پاؤنڈ کا کیس کیا، اس کو باہر نکالیں گے. تو پھر آپ مان لیں کہ آپ کی یہ لاجک ہے. مگر میرے لیے یہ منطق بالکل، آپ جاتے ہیں، آپ ملتے ہیں، آپ ان سے گائیڈنس لیں، آپ لینا چاہتے ہیں آپ لیں، آپ نہ لیں آپ آ کے بات کریں، یا تو پھر آپ سارے پھر استعفے دیں، یہاں سے جائیں کہ ہم آپ کی اسمبلی میں کوئی وقت نہیں ہے اور کوئی حیثیت نہیں ہے. تو پھر کیوں آ کے گھنٹہ تقاریر کرتے ہیں آپ نیشنل اسمبلی میں، ٹائم آ کے ضائع کرتے ہیں؟ اگر آپ اس شخص کے بیٹھے بغیر کوئی بات نہیں کر سکتے، اس قومی ایشو کے اوپر بھی نہیں کر سکتے، تو کیوں آ کے گھنٹے ہمیں لیکچر سناتے ہیں اسمبلی میں آ کے؟ پھر کہہ دیں کہ ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے. پھر اسٹینڈنگ کمیٹیوں میں بھی آپ آ کے پولیٹیسائز کرتے ہیں. آپ کہ پھر یہ کام نہ کریں نا. تو دیکھیے ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کو آپ جائیں، آپ ملیں، آپ گائیڈنس لیں، اور آپ کی پارلیمنٹ میں اگر ایک حیثیت ہے، آپ پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر، پارلیمنٹ فورم ہے، وہاں پر آپ سے انگیج کریں گے. مگر معذرت کے ساتھ یہ جو کنڈیشنلٹیز ہیں بار اب پھر آپ بتائیے نا کیوں نہیں آئے تھے ابھی جب سیکیورٹی بریفنگ ہوئی تھی؟ میں نہیں ان چیزوں میں جانا چاہتا کیونکہ ابھی ایک ہم مرحلے سے گزرے ہیں. مگر یہ حقیقتیں، آپ فلسطین کی اے پی سی پہ کیوں نہیں آئے؟ آپ جعفر ایکسپریس کے بعد حملے کے بعد عمر ایوب صاحب روزانہ ہمارے کان پک گئے تھے سن کے، اس ایوان میں آ کے ہمیں جواب دیے جائیں، یہ پارلیمنٹ ہے، یہاں پر آ کے جواب دیے جائیں. جس دن پارلیمنٹ کے فلور پہ سیکیورٹی بریفنگ ہوئی ہے صاحب غائب تھے. اس دن کنڈیشنلٹیز تھیں، اس دن نخرے تھے. علی، how do you justify all this? They've got a point also. How do you justify all this? دیکھیں جی، جہاں تک تعلق ہے کہ آپ سیکیورٹی بریفنگ میں نہیں گئے یا نہیں، اس میں جانا چاہیے تھا یا نہیں، یہ ڈیبیٹیبل پوائنٹ ہے. اور مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسا مسئلہ، ایسا ایشو تھا کہ ہم کیوں نہ جائیں. اس پہ ڈیبیٹ ہوئی تھی، پھر فیصلہ ہو گیا، پارٹی نے کیا کہ نہیں جانا، تو نہیں گئے.
لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے. میں خود فورم پہ، سینٹ کے فورم پہ تھا، میں خود نیشنل اسمبلی کی ڈیبیٹ سنی اور اس میں ہم نے بھرپور. مجھے بتائیے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ ایک سیکنڈ علی ایک چیز بتائیے کائنڈلی پلیز، کہ جب آپ کہتے ہیں پارٹی نے فیصلہ کیا تو مجھے سمجھ نہیں آتی کس نے، بیکاز گنڈا پور ایک بات کرتے ہیں، گور خان ایک بات کرتے ہیں، جنید ایک بات کرتے ہیں، لینا بی بی ایک بات کرتے ہیں، پنجوتا صاحب مل کے آتے ہیں اور بات کرتے ہیں. مجھے بتا دیں یہ فیصلہ کس نے کیا تھا کہ اس میٹنگ میں نہیں جانا؟ جس کو پوچھو وہ کہتے ہیں پارٹی نے فیصلہ کیا تھا، وی ڈونٹ نو. میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ مجھے یاد ہے کہ 3 دفعہ خان صاحب نے آج تک یہ کہا ہے اپنی پارٹی کو کہ مجھے بتاؤ جو ٹکٹ ایلوکیشن ہوئی تھی اس پہ خان صاحب نے کچھ ریکمنڈیشنز دی تھی جو ہٹ گئیں، بعد میں کچھ حماد اظہر نے چینج کر دی، کچھ اور لوگوں نے چینج کر دی. 3 دفعہ وہ پوچھ چکے ہیں کہ اس کی رپورٹ دو، کس نے فیصلہ کیا تھا. وہ آج تک رپورٹ خان صاحب کو نہیں دیا آپ کی پارٹی نے کہ پارٹی کی ٹکٹس کیسے چینج ہوئی تھی. یہ جب بات ہوتی ہے پارٹی نے فیصلہ کیا تھا، خان صاحب یا خان صاحب کو آپ لوگ کہتے ہیں وہ فیصلہ کرتے ہیں، اس کے بعد الٹیمیٹ اتھارٹی ہے کون؟ علیمہ بی بھی کچھ اور کہتی ہیں، گور کچھ اور کہتے ہیں. یہ تو مجھے واضح کر دیں کہ جب آپ کہتے ہیں کس نے فیصلہ کیا تھا کہ اس میٹنگ میں نہیں جانا، ہو ڈیسائیڈڈ؟ اگر خان صاحب نے دیکھیں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں جاتے ہیں. اس وقت ہو یہ رہا تھا کہ یہ ایشو ایک آیا بریفنگ کا اور ہم نے ریکویسٹ کی کہ ہمیں عمران خان صاحب سے ملنے دیا جائے تاکہ ہم یہ اس پہ ساری ان سے پوری مشاورت کر کے تو آگے جائیں، کیونکہ الٹیمیٹلی فیصلہ جو ہے جیسا ہر پارٹی کا یہی اصول ہے، کوئی پارٹی پاکستان کی ایسی نہیں ہے جو کہ اپنے لیڈر کے بغیر فیصلہ کرتی ہے. لیڈر ایک سپریم لیڈر ہوتا ہے، اس کے بعد نیچے ہم وہ لوگ ہیں جو کہ مشاورت کرتے ضرور ہیں، ایڈوائس ضرور دیتے ہیں، لیکن ایک بار فائنل پالیسی آ جائے تو اس کو پھر عمل درآمد کرنا ہماری ذمہ داری ہے. تو الٹیمیٹلی وہ عمران خان صاحب ہیں جو پی ٹی آئی کے فیصلے کرتے ہیں. ہم نے بہت ریکویسٹ کی، مجھے یاد ہے کہ 3 بار میں گیا انسٹرکشنز لینے، گفتگو کرنے، بات چیت کرنے، بہت سارے دوسرے میرے ساتھ لوگ گئے، لیکن ہمیں اس وقت بالکل بلیک آؤٹ ہو گیا، کسی قسم کی ملاقات کرنے نہیں دی جا رہی تھی. ہم نے بار بار ریکویسٹ کی، ہر فورم پہ ریکویسٹ کی، میڈیا پہ آ کے ریکویسٹ کی. جب نہیں خان صاحب نے آپ کو، خان صاحب نے منع نہیں کیا تھا، یہ نچلے والوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہم نہیں جائیں گے، اب یہ کہہ رہے ہیں؟ جی اس وقت خان صاحب کے بائی دا ٹائم ہمیں، جب تک ہم اس سے پہلے ہم چونکہ ملاقات نہیں کر سکے تو یہ ایک ڈیسیجن ہو گئی. آپ اس پہ تنقید ضرور کر سکتے ہیں، ہمیں آپس میں بھی ہم تنقید کر سکتے ہیں، نہیں کرنا چاہیے تھا، میں بھی ہمیں ملنا چاہیے تھا، لیکن جو ہماری سجیشن تھی وہ آپ اس کو ابھی جواب مجھے نہیں ملا، اس نہ آپ کو ملا ہے. آپ نے سوال پوچھا، سجیشن یہ تھی کہ پارلیمنٹ میں تو ہم نے رول ادا کیا، ہم نے بھرپور ساتھ دیا. اے پی سی ایک اور چیز ہوتی ہے، وہ ایک ایڈیشنل اس وقت کی مجھے ایک بات بتائیے، پھر میں بلال کا اس پہ ریاکشن لینا چاہ رہا ہوں. آپ کہتے ہیں کہ ہم نے گورنمنٹ سے بات نہیں کرنی، یہ پپٹس ہیں اسٹیبلشمنٹ کے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. وہ آپ کو کہتے ہیں کہ ہم آپ سے بات کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں. اگر وہ پپٹس ہیں تو بغیر کلیئرنس کے تو نہیں آفر دے سکتے آپ کو ٹاکس کی. تو اگر وہ کلیئرنس لے کے آپ کو ٹاکس کی آفر کر رہے ہیں تو شاید پہلے مرحلے پہ آپ کی انڈائریکٹ ٹاکس ہی ہو رہی ہوں، جیسے اب یوکرین کی اور باقیوں کی ہو رہی تھی انڈائریکٹلی سب کچھ. تو ایون ٹاکنگ ٹو وٹ ہوم یو کال پپٹس، دیٹ آلسو میکس سینس، بیکاز اگر تو یہ پپٹس ہیں یا نہیں ہیں. اگر پپٹس ہیں تو بغیر پوچھے ٹاکس کی آفر نہیں دیں گے، تو اگر پوچھ کے ٹاکس کی آفر دی ہے تو پھر اس آفر میں بڑا وزن ہے. سو آپ لوگ کیوں نہیں بیٹھتے؟ آپ چاہیے کہ کیا پہلے تو یہ مجھے جواب دے دیں کہ ہم پپٹس ہیں کہ نہیں. اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم پپٹس ہیں تو پھر آپ کہہ رہے ہیں نا، وہ تو کہتے ہیں ہم نہیں ہیں، ہم اپنی طرف سے آفر دے رہے ہیں. اگر آپ سمجھتے بھی ہیں یہ پپٹس ہیں تو کیا پپٹس بغیر پوچھے آپ کو آفر دے سکتے ہیں؟ آپ کے خیال میں ڈرامہ کر سکتے ہیں نا جی، پہلے بھی کیا تھا، اور اس ڈرامہ کرنے میں کیا حرج ہے اگر کچھ آپ کے پاس اختیار ہی نہیں دینے کا. لیکن یعنی ان کو یقین ہے کہ آپ لوگ نہیں آئیں گے تو they are calling you a bluff and you are walking into the trap. جی ایگزیکٹلی. سو وہ ہم نے then who is being silly here؟ کہ انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ چونکہ سارا ان کے پاس اختیار ہے ہی نہیں، جینوئنلی نہیں ہے، اور مجھے کئی بار افسوس بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہے، اور لیکن ان کو ایڈمٹ نہیں کرتا. چلے میں بریک لیتا ہوں، بریک کے بعد میں آ کے پوچھ لیتا ہوں کہ یہ پپٹس ہیں یا نہیں ہیں، اور اگر یہ ڈرامہ کر رہے ہیں تو پھر انہوں نے آپ کو اتنا اچھا ریڈ کر لیا کہ ہم جو آفر کریں گے ریجیکٹ کر دیں گے تو وی لک گڈ.
تو پھر تو دے اینڈ اپ لوکنگ اسمارٹر دین یو علی. اس پہ بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد. جی ویلکم بیک. بریک سے پہلے بلال صاحب ابتدا علی صاحب نے کہا آپ لوگ ڈرامہ کرتے ہیں, آپ پپٹس ہیں, آپ کی کوئی وزن نہیں, کوئی کچھ نہیں, آپ ڈرامہ کرتے ہیں, آفر دے دی ٹاکس کی, پھر یہ کر دیا وہ کر دیا. پہلے تو بتائیں اگر پپٹس ہیں تو پھر آپ بغیر پوچھے نہیں کر سکتے, اور اگر پوچھ کے کر رہے ہیں تو یہ آپ ان سے زیادہ تیز ہیں, ان کو آپ نے ٹوپی بنائی ہوئی ہے. میں آپ کو ویسے آنیسٹلی بتاؤں, اب آپ یہ موضوع پہ بات کر رہے ہیں تو اس لیے ہم بات کر رہے ہیں بیکاز ایک آپ کے نزدیک ایک ایشو ہے, بٹ میرے نزدیک یہ نہ ہماری حکومت کا نہ ہماری جماعت کا یہ مین کنسرن ہے. مین کنسرن پرائم منسٹر ابھی ایک ڈپلومیٹک دورے پہ رہے ہیں اپنے دوست ممالک کا شکریہ ادا کرنے. ان جنگ کے دنوں کے دوران بھی جب ہم یہ ساری چیزیں ڈیل کر رہے تھے وہ ساتھ ساتھ معاشی اصلاحات پر ریلیونٹ تو نہیں ہے. دیکھیں یہ میں آپ سے مان سکتا ہوں کہ ان کی پارٹی تتر بتر ہے, یہ میں مان سکتا ہوں کہ آپ کا انالیسس ہے کہ یہ تحریک نہیں چلا سکتے, بٹ ایک سیکنڈ, یہ تو کوئی بحث نہیں ہے کہ عمران خان از ایمنسلی پاپولر, ان کی ووٹر بیس ان کے ساتھ ہے. مالک صاحب میں نے آپ سے کیا کہا, میرا جملہ یہ تھا کہ ہمارے لیے یہ پرائمری ایشو نہیں ہے. اگر آپ کہہ رہے ہیں نا, چونکہ آپ اس پہ رائے میں کہہ رہے ہیں کہ ہم کچھ پیش کرنا چاہتے ہیں, ہم ملنا چاہتے ہیں, ہم کیوں نہیں, ہم یہ کیوں نہیں کہتے, وہ کیوں نہیں کہتے, بھائی بہت کر لیا. آپ کہہ رہے ہیں ڈرامے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. نہیں, ہم یہ کہتے ہیں دیکھیے ہمارا ان کی طرح رویہ نہیں ہے کہ آج چھت پر کل زمین پر, ہمارا ایک کنسسٹنٹ رویہ رہا ہے. بھائی آپ اپوزیشن میں, آپ کی اپوزیشن میں ایک حیثیت ہے, آپ کی کے پی میں حکومت ہے, آپ ذمہ دارانہ طریقے سے مناسب طریقے سے آپ انگیج کریں گے, ہم ویلکم کریں گے. آپ اگر بار بار اے پی سی پر نہیں آئیں گے, فلسطین کی جعفر ایکسپریس کے بعد سیکورٹی بریفنگ پر نہیں آئیں گے, پہلکام کے بعد آپ کی بڑی کنسسٹنٹ پوزیشنز ہیں. آپ نے ایک جلسے میں کہا وہ باجوے نے یہ کیا, فلانے نے یہ کیا, پھر اس کی ایکسٹینشن میں آپ نے ووٹ دیا. جتنے آپ کنسسٹنٹ ہیں وہ بھی کہاں کریں نا, پھر ایسے نہ ہو کہ نہیں, آپ تو بات کریں نا ہماری انگیجمنٹ پہ ان کے متعلق. میں آپ کو بھی پچھلے 2-3 ماہ کی مثالیں دے رہا ہوں نا, ٹھیک, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دس. اب آپ اگر مذاکرات کی ایک میز پر ہم بیٹھ گئے ہیں, اس سے بھی آپ اٹھیں گے, آپ دعوتوں پر نہیں آئیں گے, اب آپ کو کوئی گھسیٹ کے نہیں لا سکتا. تو وی آر دیئر, وی ایکسیپٹ کہ آپ اپوزیشن ہیں, آپ آ کے جب سنجیدہ بات کرتے ہیں ہم ویلکم کرتے ہیں. میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں. ریسنٹلی جس دن پرائم منسٹر صاحب نے پہلگام واقعے کے بعد فلور پہ اسپیچ کی, آئی تھاٹ دیٹ دے کنڈکٹڈ دمسیلوز ویل. ہم نے آپ کے شوز پہ آ کے کہا آج بڑا اچھا رہا, اور ہم دونوں سائڈ آف دا آئلز کو کرتے ہیں. اگر آپ وہ سنجیدگی دکھائیں گے تو ہم اس کو ویلکم کریں گے. مگر اگر آپ ایک اپنی رہائی کی رٹ لے کر اور اس ضد کو لے کر قومی کانٹیکسٹ میں باقی اور ایشوز چل رہے ہوں, اور آپ کہیں کہ ہمارے ساتھ میں مذاکرات نہیں کروں گا, ایک دن آپ خود اپنے منہ سے کہیں گے بادشاہ سلامت, اگلے دن آپ خود کہیں گے ہم میس موومنٹ کر رہے ہیں جبکہ فائنل کال گزر گیا, تیسرے دن آپ کہیں گے گیو اینڈ ٹیک کے لیے بیٹھ جائیں. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہر دن آپ کی بدلتے رویوں کو ہم پینڈر کرتے رہیں. ایسا بھی نہیں ہو سکتا. ہم پہلے بھی کہتے تھے آپ جمہوری جماعتوں کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں پارلیمنٹ فورم میں, وہاں پہ آپ ملاقات کریں گے, سنجیدہ بات کریں گے, ہم ویلکم کریں گے. مگر اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جب آپ کا دل کیا سوئچ آن کر دیا, جب آپ کا دل کیا سوئچ آف کر دیا, اور آپ کی کنڈیشنز کے اوپر اور ٹرمز کے اوپر ہم بار بار جوابات دیں اور آپ کی ٹرمز کے اوپر بیٹھیں, ایسا بھی نہیں ہو سکتا. تو دیکھیے اگر آپ سنجیدگی دکھائیں گے ہم انگیج کریں گے آپ کو بطور اپوزیشن, مگر ایسا نہیں ہو سکتا. ہمیں کوئی ڈیسپریشن نہیں ہے آپ کے ساتھ انگیجمنٹ کی. آپ کو اپوزیشن ہے ٹو دیٹ ایکسٹینٹ, ہم بالکل آپ کے ساتھ کرتے ہیں. باقی آپ کے کیسز چل رہے ہیں, آپ کے جرائم ہیں, آپ کا 9 میں ہے, آپ کے 190 ملین پاؤنڈ کی چوری ہے, جہاں پہ دن دہاڑے آپ نے ایک شخص کی جیب میں کابینہ کے فورم کو استعمال کر کے کہتے ہیں ہمارا کیس لگائیں, فیصلہ وہ لگ رہے ہیں نا جی. تو ہم اس لیے کہتے ہیں ہمیں آپ اپوزیشن ہے, آپ سنجیدگی سے ایشوز پہ بات کریں گے, ہم ویلکم کریں گے. مگر اگر آپ میز سے اٹھ کے جائیں گے اور آپ اہم قومی ایشوز کی بریفنگز کے اوپر کنڈیشنز لگائیں گے کہ ہمیں کوئی منائے اور ہماری یہ کنڈیشن ہوگی تب آئیں گے, تو ایسا نہیں ہو سکتا. اگر آپ آپ ان کا بلف کیوں نہیں کال کرتے ٹاکس کا؟ وائی ڈونٹ یو کال دے بلف؟ یہ انہوں نے تو آپ کی ہسٹری گنا دی, اس میٹنگ میں نہیں آئے, اس میٹنگ میں نہیں آئے, ٹاکس چھوڑ کے چلے گئے, فلان ہو گیا. دے کال یو آؤٹ ایوری ٹائم. وائی ڈونٹ یو کال دیم آؤٹ؟ اگر یہ ٹاکس کی بات کر رہے ہیں بیٹھ جائیں. اگر یہ پپٹس ہیں تو خود ہی ہفتے میں پتہ لگ جائے گا, سب کے سامنے چیزیں آ جائیں گی. آپ کیوں نہیں کا بلف کال کرتے؟ دیکھیں بلف کال کرنے کی ضرورت نہیں, ہمیں پتہ ہے. ابھی آپ نے پوچھا ان سے کہ آپ بتائیں کہ آپ پپٹ ہیں کہ نہیں, تو انہوں نے ہاں یا نہ میں جواب تو نہیں دیا. ہرگز نہیں ہے. چلے جواب آ گیا, ہرگز نہیں. اور جمہوری جماعت چلے آگے, چلے حکومت ہے سر, آگے چلیں. ان کا ہمیں پتہ ہے کہ یہ ان کے پاس کسی قسم کا اختیار نہیں. ہم وقت ضائع نہیں کریں گے اب ان کے ساتھ, یہ فیصلہ ہو گیا ہے. میرا خیال ہے جتنا بھی کہتے رہے کہ ہم سے آ کے سر یہ بتائیں, کیا پی ٹی آئی اس وقت کنفیوزڈ ہے بیکاز جتنے کانفلکٹس ہمیں نظر آ رہے ہیں یہی کانٹراڈکٹری سٹانسز, یا اب آپ ڈیسپریٹ ہو گئے ہیں اور اب آپ کو یہ احساس ہو گیا ہے کہ جو ہم نے پوری کوشش کی تھی طاقت سے بھی دائیں بائیں سے بھی, بلکہ میں آج علیمہ بی بی نے جو بات کی ہے 21 نومبر کا مجھے سٹیٹمنٹ یاد آ گیا جب بشرا بی بی نے ایک بڑی کھلی آفر دی تھی,
اور 21 سے پھر 25 کے بعد سب کچھ بدل گیا. ذرا وہ بھی سن لیتے ہیں. اداروں سے میں نے یہ کہنا ہے کہ یہ بالکل غلط ہے کہ خان بدلہ لیں گے کسی سے. شاید آپ لوگوں تک یہ پیغام نہیں پہنچتا. خان نے کہا ہے کہ طاقت میں آ کے کسی سے بدلہ لینے کا مطلب ہے اللہ کی ناراضگی, اور انہوں نے کہا ہے کہ طاقت میں آ کے معافی کا دروازہ کھولتے ہیں, نہ کہ ظلم کا دروازہ کھولتے ہیں. تو جو بھی یہ آ کے پیغام باہر دے رہا ہے کہ خان تو غصے میں ہے, خان آئے گا اور خان بدلہ لے گا, آج پورے عوام کے سامنے میں یہ آپ کو کلیئر کر دوں کہ یہ سب جھوٹی باتیں ہیں. خان نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ نہ میں نے بدلہ لینے کا کبھی سوچا ہے اور نہ کبھی میں بدلہ لوں گا, کیونکہ بدلہ لینا نہ اللہ کو پسند ہے اور نہ ہی انسان کو خاص طور پہ طاقت میں آ کے بالکل بدلہ نہیں لینا چاہیے. یہ بیان irrelevant ہو گیا 25-26 کے بعد. ان کی اہلیہ نے بھی کہہ دیا, ان کی بہن نے بھی کہہ دیا, بات چیت ہو سکتی ہے, گیو اینڈ ٹیک کریں, سب کچھ کریں. کیا اب آپ کو یقین ہو گیا ہے کہ آپ کو اسٹیبلشمنٹ آپ کو کوئی ڈیل نہیں آفر کرے گی, کوئی بات نہیں کرے گی, سو ناؤ دی اونلی وے آؤٹ از تو پھر لڑو اور پھر جو ہوگا دیکھی جائے گی. تو کیا یہ ڈیسپریشن کے اندر سے یہ اسٹریٹجی نکل رہی ہے کہ یہ اسٹریٹجی تھی پہلے بھی؟ دیکھیں ہمارے صاحب, پہلی بات تو یہ ہے کہ بار بار یہ امپریشن دیا جا رہا ہے کہ جس طرح ہم اپنی جب موومنٹ کی بات کرتے ہیں یا ہم احتجاج کی بات کرتے ہیں تو یہ کوئی ہم آئین کے خلاف اور قانون کے خلاف کوئی بات کر رہے ہیں. آئین ہمیں باقاعدہ طور پہ یہ پوری پاور دیتا ہے, پوری طاقت دیتا ہے, ہمارا بنیادی حق دیتا ہے کہ آپ اپنی رائے کا اظہار بھی کریں, آپ پرامن احتجاج بھی کریں, اور بے شک پورے پاکستان میں. تو پیپلز پارٹی والوں کو پشاور میں کیوں مار رہے ہیں آپ؟ ان کو لاٹھی چارج اور گیسز کیوں کر رہے ہیں؟ ان کے پاس رائٹ نہیں ہے احتجاج کرنے کا؟ اس پہ میں آتا ہوں, لیکن پہلے میں آپ کے پہلے سوال کا جواب دے دوں. تو میری نظر میں یہ تو پہلی بات کلیئر ہو گئی کہ ہم احتجاج کی جب بات کرتے ہیں یہ آئینی بات ہے, یہ کوئی غیر قانونی بات نہیں ہے. دوسری پوزیشن یہ ہے کہ جب آپ آپ کے اوپر ظلم ہو رہا ہو, اور نظر آتا ہے آپ کو, میں بار بار دہرانا نہیں چاہتا, آپ کو بھی پتا ہے کہ کیا پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے, ہمارے لیڈرز کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, ورکرز کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, ہماری ایک جو ورکرز کی فیملیز ہیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے, لیکن اس سارے کے باوجود ہم ایک آئینی رستہ اپنا رہے ہیں. سر لاسٹ 60 seconds I want to ask you a very final question, پھر میں نے بلال سے کوئی کویسچن. آپ کا کیا, آپ کو یقین یہ ہے کہ اگر آپ ایک پرزور تحریک چلا پائے تو پھر اسٹیبلشمنٹ مجبور ہو جائے گی آپ سے بات کرنے کی؟ یہ آپ کا آبجیکٹو ہے تحریک کا؟ یہ تحریک کا آبجیکٹو تو یہی ہے ہمارا کہ ہم یہ جو جھوٹی حکومت ہے اس کو ہٹائیں. اب یہ ایک ہر اپوزیشن کا آبجیکٹو ہوتا ہے اور ہم ایک قانونی رستہ اپنائیں. تو اسٹیبلشمنٹ, آپ کا خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ آپ سے بات کرے گی, پھر آپ ان سے منوا سکتے ہیں کہ ان کو ہٹا دیں؟ از دیٹ دی آبجیکٹو؟ دیکھیں یہ تو بعد میں کیا ممکن ہو سکتا ہے, کیا ممکن نہیں ہے. آبجیکٹو اس وقت اس حکومت کو ہٹانا ہے, اور میرا خیال ہے کہ یہ آبجیکٹو ہم نے, اس کے لیے ہمارا حق ہے, ہم کرتے رہیں گے. ہم اپوزیشن میں ہیں اور یہ ہر اپوزیشن کرتی ہے, اور اس میں کون آتا ہے کون نہیں آتا. اچھا میں اس کا ان کا لے لوں, بیکاز آپ جو بات کر رہے ہیں وہ ڈیموکریٹک نہیں ہے, وہ پھر وہی گیمیں ہیں جو 90s کی اور ساری ہو رہی ہیں کہ فوجیوں کے ساتھ بات کرو, وہ ہمارے سے ان کو پھر کھڑکا دیں. اگر انہوں نے تحریک چلا لی اور بڑی تحریک ہوئی اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھ جاتی ہے, ان کا خیال ہے کہ ہمارے سے بات کر لے گی, پھر کیا کریں گے آپ لوگ؟ بہت سارے اگر ہیں مالک صاحب. ہاں اگر بھی بات چل رہی ہے. نہیں دیکھیں مالک صاحب بات یہ لاسٹ 30 سیکنڈ دیکھیے, اگر آپ 9 مئی والا کریں گے یا جس طرح آپ چڑھائی کے پی حکومت کے اختیارات کو استعمال کر کے کرتے ہیں تو وہ تو ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی. باقی دیکھیے ہمیں پرامن احتجاج سے کوئی گلا نہیں, مگر پی ٹی آئی اور پرامن میوچلی ایکسکلوسیو الفاظ ہیں جی. معذرت کے ساتھ یہ 2 الفاظ ابھی تک ساتھ نہیں گئے. علی ظفر صاحب, میں آن اے لائٹر نوٹ آئی ول ایٹ دی اینڈ آف دا شو آئی ول جسٹ سے دس, وہ رضیہ گنڈوں میں والا جو ہے نا جی محاورہ, یہ علی ظفر صاحب از اے ڈیسنٹ مین. تو علی ظفر صاحب کی باتیں اپنی جگہ, مگر دس از ناٹ واٹ پی ٹی آئی از. اور دیکھیے اگر وہ پرامن ایز اے دکھا دیتے ہیں ونس تو کریں پرامن, مگر پرامن چلیں وی رن آؤٹ آف ٹائم. آپ کا بلال بہت شکریہ, علی ظفر بہت شکریہ آپ کا. لیٹس ٹیک اے اسمال بریک جی. ویلکم بیک ٹو دا شو. آئی تھنک علی ظفر صاحب نے کافی بات کہہ دی کیٹیگوریکلی کہنے کے. وہ یہی ہے کہ اگر تحریک چلتی ہے تو اس کا الٹیمیٹ آبجیکٹو یہ ہوگا کہ اسٹیبلشمنٹ ہمارے سے بات کرے اور پھر ہم گورنمنٹ گرانے کی بات کریں. واقعی جیسے بلال کہہ رہے تھے بہت سے اگر ہیں اس میں, لیکن اگر ان سے بھی بات کرنی ہے تو پھر ان کے ساتھ ہی پرسنلائز کر کے چیزیں
کچھ لاجیکل سمجھ نہیں آتی کہ کیا اسٹریٹجی ہوگی. اب پتہ نہیں یہ اسٹریٹجی خان صاحب بنا رہے ہیں یا ان کے نیچے لوگ بنا رہے ہیں, لیکن بہت سے اس میں گیپس ہیں, بہت سی کانٹرڈکشنز ہیں. اس لیے آنے والے دنوں میں ابھی لگ نہیں رہا کہ کلیئرٹی اتنی ہے. ابھی تک تو کلیئرٹی جو اس وقت اہل اقتدار میں 1 پیج ہے ان کی زیادہ نظر آ رہی ہے. بٹ یو نیور نو, پالیٹکس میں کچھ